جب تک وہ اپنی ذات کو ہی مکمل نہیں کر سکا، اصلاح نہیں کر سکا، تو کسی دوسرے کی اصلاح کیسے کرے گا؟ اسی لیے میرے محبوب پر نبوت کے ملنے سے پہلے ہی اللہ نے ان کے طبائع میں یہ بات ڈال دی تھی کہ آپ اکیلے غار حرا میں بیٹھ کے عبادت کرتے تھے، ساری دنیا سے کٹ کے۔ کیونکہ جب تک آدمی کو یکسوئی حاصل نہ ہو نا، اس وقت انسان صحیح معنی میں اس مقام کو نہیں پا سکتا۔ کامل توجہ، کامل ارتکاز۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن تک، کبھی 8 دن، کبھی 10 دن، کبھی مہینہ بھی اکیلے غار میں بیٹھے۔ آج کل تو خیر سمجھنا کو مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ اب تو جبل نور جو ہے وہ گویا کہ مکے شہر کے درمیان میں آ گیا، ادھر بھی شہر ہے، ادھر بھی شہر ہے، ادھر بھی شہر ہے، اب تو ہر طرف سے شہر ہی شہر ہے، لائٹنگ ہی لائٹنگ ہے، نور ہی نور ہے۔ ذرا 1400 سال پہلے کا تصور کریں گے، اس وقت جبل نور جو ہے وہ تو بالکل علیحدہ حرم سے بہت دور نظر آتا تھا اندھیرے میں۔ اور وہاں بھی جا کے غار میں اکیلا بیٹھنا، اسی لیے صحیح حدیث میں ہے کہ انہ کان یتحنس فی غار حراء، حضور جا کے عبادت کرتے تھے۔ اور پہلے ہی ہم نے نبوت ملنے سے بھی پہلے حضور طواف بھی فرماتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے۔ نماز فرض ہونے سے پہلے بھی حضور پاک نماز پڑھتے تھے۔ حدیث میں نہیں کہ تمام انبیاء نے کی، آپ نے امامت کی مسجد اقصیٰ میں، معراج میں تو بعد میں گئے۔ تو اس وقت جو آپ نے نماز پڑھی، وجہ یہ ہے کہ بقایا دین ابراہیم اور دین اسماعیل اور دین عیسیٰ علیہ السلام تو موجود تھا نا۔ مکے والے جو کعبہ بناتے تھے اور کعبے کا طواف بھی کرتے تھے، لوگوں کو زمزم بھی پلاتے تھے، لوگوں کی خدمت بھی کرتے تھے، احرام بھی باندھتے تھے، حج بھی کرتے تھے، تو وہ وہی دین ابراہیم علیہ السلام کے معلومات تھے ان کے پاس۔ اسی لیے بعض بزرگان دین جو ہے نا وہ بالکل یعنی کہتے ہیں نا جی، وہ چلہ کشی کرتے ہیں کہ سب سے الگ ہو جاتے ہیں، کہ کسی کو ملنا نہیں، کسی سے بات نہیں کرنی۔ کیوں؟ جب آدمی لوگوں سے ملتا جلتا ہے نا، پھر انہی میں کھو جاتا ہے، پھر وہ صحیح معنی میں عبادت نہیں ہو سکتی۔ آپ تجربہ کریں، ابھی آپ عمرے پہ آئے ہوئے ہیں نا جی، آپ کبھی ہوٹل سے اکیلے آئیں، کسی دوست کے ساتھ نہ آئیں، اور جہاں بیٹھتے ہیں وہاں ہی نہ بیٹھے تاکہ وہ دوست آ جائیں گے، بالکل کسی اور کنارے پہ جا کے بیٹھ جائیں، پھر دیکھیں گے آپ کتنا تسبیح کر لیتے ہیں، کتنا ذکر کر لیتے ہیں، کتنا دروشی پڑھ لیتے ہیں، کتنا قرآن پڑھ لیتے ہیں۔ دوست ساتھ ہیں تو گپے لگا رہے ہیں، بجائے ثواب کے گناہ حاصل ہو رہا ہے۔ مسجد الحرام میں اور دیگر مساجد میں بھی بیٹھ کے اگر کوئی کلام مباح بھی کرتا رہے تو اس کی نیکیاں ایسے گر جاتی ہیں، جھڑ جاتی ہیں، جیسے اندھیری میں درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آئی، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ تہجد کی نماز فرض کی گئی۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اللہ نے حکم دیا میرے مدنی آپ کھڑے ہوں عبادت کے لیے، یعنی ساری رات عبادت کریں، الا قلیلا، تھوڑا سا حصہ آرام کریں،
اس کو یوں سمجھ لیں کہ بھی دو حصے جو ہے وہ عبادت کا، صرف ایک حصہ جو ہے آرام کر لیں۔ پھر اللہ نے کچھ اور رعایت فرمائی، نصفہ یا آدھی رات آرام کریں، آدھی رات عبادت کریں، او انقص منہ قلیلا، یا دو حصے آرام کریں اور ایک حصہ عبادت کریں۔ اور قرآن پاک کو سنوار کے پڑھیں، بنا کے پڑھیں، خوش آغازی سے پڑھیں۔ کیوں؟ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، رات کی تہجد پڑھنا، رات کو اللہ کے دروازے پہ کھڑا ہونا، قرآن پڑھنا، جاگنا، یہ نفس کو کچلنے والی عبادت ہے، نفس مر جاتا ہے۔ اور پھر بات بھی حق نکلتی ہے کہ کوئی آواز نہیں، بیوی نہیں، بچہ نہیں، شور نہیں، تو زبان اور دل موافقت کر رہی ہوتی ہے۔ یہ اتنی محنت کیوں کرا رہے ہیں کہ انا سنلقی علیک، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، میرے محبوب ہم آپ پر ایک بہت بڑی بھاری شان والی کتاب اتارنے والے ہیں، یعنی قرآن۔ تو اس کے لیے استعداد پیدا ہو، تیاری ہو۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ پہلے آدمی اپنی اصلاح کرے، اپنے گھر والوں کی اصلاح کرے۔ جو پہلا حکم میرے مدنی پاک کو ملا ہے وہ یہی تھا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قبیلے کے جو تیرے زیادہ قریبی رشتہ دار ہیں ان کو ڈرائیں، ان کو بلائیں پہلے۔ اگر آدمی کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، تہجد گزار ہو، بیوی نماز نہ پڑھے، بچے نماز نہ پڑھیں، گھر کے ماحول میں دین نہ ہو تو وہ بیکار ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ہر آدمی جو ہے وہ اپنے ماتحت کا مسئول ہے قیامت میں۔ یہ نہیں کہ تم نماز پڑھتے ہو بیوی نہیں، بیوی نہیں پڑھتی تو اس کا عذاب بھی تم پر آئے گا۔ اولاد نہیں پڑھتی، بیوی نہیں پڑھتی، ماتحت نہیں پڑھتے، نوکر نہیں پڑھتے، ملازم نہیں پڑھتے، قیامت میں تم سے پوچھا جائے گا کہ تم ڈیوٹی لگاتے ہو، 24 گھنٹے رات کو بھی کھڑے رہتے ہیں نماز کے لیے، تم ان کو نہیں جگا سکتے۔ کلکم مسئول عن رعیتہ، مثلا ایک آدمی ہے، اس کی فیکٹری ہے، کمپنی ہے، اس کے اندر 1000 ملازم، سب کی ذمہ داری تمہارے سر پہ ہے۔ یہ نہیں کہ میں تو پڑھتا ہوں، ان کو کہہ تو رکھا ہے، کہتے تو ہیں، نہیں مانتے، تو ڈیوٹی تمہاری کیسے کرتے ہیں جب نہیں مانتے؟ تم نائٹ شفٹ کرو تو کام کرتے ہیں، دن میں ڈیوٹی لگاؤ تو کام کرتے ہیں، کبھی ان کو 24 گھنٹے ڈیوٹی لگاؤ تب بھی وہ کام کرتے ہیں، باقی صرف اللہ کا کام نہیں کرتے۔ اس لیے سب سے پہلے آدمی اپنی اصلاح کرے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض علماء نے فرمایا کہ عفو مانا ہوتا ہے بچہ، یا عفو مانا ہوتا ہے درگزر، معاف کر دینا۔ حتیٰ کہ حضور نے فرمایا مجھے جبریل علیہ السلام نے آ کے کہا ہے، اور یاد رکھو جبریل اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتے جب تک اللہ حکم نہ دے۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اعف عمن ظلمک، جس نے آپ پہ ظلم کیا، زیادتی کی، آپ معاف کر دیں۔ وَأَعْطِ مَنْ حَرَّمَكَ، اور جو آپ کو نہیں دیتا آپ اسی کو دیں۔ سِلْ مَنْ قَطَعَكَ، جو رشتہ داری اور آپ کے ساتھ رحم قرابت توڑتا ہے آپ اسی کے ساتھ جوڑیں۔ اسی لیے سِلْ مَنْ قَطَعَكَ وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ۔
آپ ایسے کریں گے تو اس کا نتیجہ نکلے گا۔ کبھی اللہ نے حکم دیا کہ میرا مدنی ادفع باللتی ہی احسن، اگر کوئی بات کرے لیکن آپ بہتر انداز میں اس کے بات کا جواب دیں، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، جس کے ساتھ آپ کی دشمنی ہے، اگر آپ اچھے انداز میں بات کریں، نرم لہجے میں بات کریں، اس کے ساتھ احسان کریں، خبر گیری کریں، تو وہی آپ کا ایک دن دوست بنے گا۔ لیکن یہ کرنا جو ہے، اللہ نے فرمایا بڑے لوگوں کا کام ہے، ہر کوئی نہیں کر سکتا کہ وہ گالیاں دے اور آپ دعا دیں۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اس مقام کو حاصل وہ کر سکتا ہے جس کے پاس قوت صبر ہو، اور یہ مقام وہ حاصل کر سکتا ہے جس کو وافر حصہ ملا ہو اللہ کی رحمتوں سے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں دعوت دی آپ نے بنو ثقیف کو، تو انہوں نے ظلم کیا اور آوارہ لڑکوں کو حضور کے پیچھے لگا دیا، وہ تاڑیاں بھی مار رہے ہیں، بکواس بھی کر رہے ہیں، پتھر بھی برسا رہے ہیں، حتیٰ کہ حضور پاک کے پاؤں مبارک جو تھے خون آلود ہو گئے، جوتا مبارک بھی خون سے بھر گیا۔ صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جیسے نوح علیہ السلام نے دعا مانگی تھی نا کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ کافروں کا ایک گھر بھی نہ بچے زمین میں، آپ بھی بد دعا دیں۔ کون فرمائے اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ تیرے پیغمبر کی شان کو نہیں جانتے۔ اس نے کہا حضور آپ تو دعا دے، فرمایا بعثت رحمت، اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے، میں رحمت للعالمین ہوں۔ اور دیکھو آپ نے فرمایا زید یہ اسلام نہ لائیں، ہو سکتا ہے ان کی نسلوں سے کوئی مسلمان ہو جائے، اور بالکل وہی ہوا کہ وہ لوگ جو دشمن تھے، تیر انداز تھے، مخالف تھے، پھر اسلام میں داخل ہو کے حضور کے وفادار بن گئے، اور اللہ نے ہدایت کے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، جب لوگوں کو دین کی دعوت دو تو بڑے دھیمے انداز میں، موعظت خیر خواہی کے انداز میں، حکمت کے انداز میں دعوت دو۔ اگر آپ نے سختی کی اور ترش روئی کی اور ان کو کہا تم گمراہ ہو، تم کافر ہو، تم ایسے ہو، تو پھر وہ تمہاری بات کہاں سنیں؟ بڑے آرام سے، بڑے پیار سے ان کو دعوت دیں۔ اسی لیے میرے مدنی سرکار رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما کو یمن کے لیے بھیجا، تو آپ نے فرمایا خیال رکھنا، بشرا ولا تنفرا، یسرا ولا تؤثرا، ان لوگوں کو اچھی اچھی خوشخبری کی باتیں سنانا، ترغیب کی باتیں سنانا، ان کو ترہیب کر کے ڈرانا نہیں۔ اگر ان کو تم بتا دو گے وہ کہیں گے دین تو مشکل ہے، پھر اس پہ کون چل سکتا ہے؟ نہیں، بڑے انداز سے، بڑی محبت سے
اور جو بات آدمی کسی کو محبت اور پیار سے کرتا ہے نا جی، اب یہ دیکھیں نا ہمیں تو اتفاق ہے کہ موقع نہیں ملا تبلیغی جماعت کے ساتھ جانے کا، لیکن ان کے واقعات ہم سنتے رہتے ہیں لوگوں سے کہ یہ بیچارے اتنے میٹھے انداز میں اور کبھی کوئی مسئلہ اختلافی نہیں چھیڑتے، بالکل پیار سے لگے رہتے، اس کا نتیجہ نکلتا کہ کتنے بگڑے تگڑے لوگ جو کبھی نماز بھی نہیں پڑھتے تھے وہ تہجد گزار بن گئے، کتنے بگڑے لوگ جو ہیں اب ان کا لباس دیکھیں تو عین سنت محمد مصطفیٰ کے مطابق، اور بالکل ان کی زبان پہ الحمدللہ کبھی کسی کے لیے آپ نے گالی بھی نہیں سنی ہوگی۔ ایک واقعہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جماعت کے کچھ لوگوں نے مشورہ کیا کہ بھئی اللہ کا دین تو سب کو پہنچانا ہے نا، اگر ہم نے نورانی صاحب کو دعوت نہ دی اور دین نہ پہنچایا تو قیامت میں کیا جواب دیں گے؟ اب نورانی صاحب خود بڑے عالم تھے، بریلوی علماء کے، بریلوی حلقے کے ایک بہت بڑی شخصیت بھی، سیاسی شخصیت بھی تھی، عالم بھی تھے بریلوی پکے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ بات تو ہے لیکن دعوت کیسے دیں؟ آخر مشورہ ہوا، ان کا ایک ڈاکٹر تھا، ان کا فیملی ڈاکٹر تھا کراچی میں، اسی سے وہ حضرت علاج کرواتے تھے۔ انہوں نے کہا بھی ڈاکٹر صاحب کے ذمہ لگاؤ کہ یار تم طریقے سے کبھی کبھی اچھے موڈ میں ہوں تو دعوت تو دے دو نا، نہ مانے ہم تو چھوٹ جائیں گے نا قیامت میں کہ ہم نے دعوت نہیں دی۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا ٹھیک ہے۔ اب ایک دن ڈاکٹر صاحب نے بڑی آرام سے تمہید باندھی اور ان کو کہا کہ حضرت یہ جو اجلاس ہوتے ہیں نا تبلیغ والوں کے، کبھی انڈیا میں، کبھی بنگلہ دیش میں، کبھی رائے میں، کبھی کہاں، اس میں آنے والے تو سارے اہل سنت والجماعت ہوتے ہیں، آپ کے ماننے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اگر آپ ایسے اجتماعات میں آ کر خطاب کریں اور تقریر فرمائیں تو آپ کے لیے تو لاکھوں کا حلقہ 1 منٹ میں مل جائے گا، لیکن ان کا جھگڑا یہ ہے کہ وہ کسی مولوی کو اپنے یعنی پروگرام میں تقریر نہیں کرنے دیتے جب تک اسے کوئی 4 چلے نہ لگائے۔ ہر مولوی کو نہیں بولنے دیتے۔ تو اس میں آپ کے لیے کیا مشکل ہے حضرت؟ نورانی صاحب سنتے رہے، بڑے بہت اچھے آدمی تھے، اللہ ان قبر پہ رحمت کرے۔ سنتے رہے، جب ڈاکٹر صاحب نے بات ختم تھی تو کہا ڈاکٹر صاحب بات تو آپ کی معقول ہے، جب فقیر ان کے ساتھ جا کے 4 چلے ہی لگا لے گا تو میں بھی تو ان سے ہو جاؤں گا، پھر دعوت کس کو دوں گا؟ پھر میں تو ان میں شامل ہو جاؤں گا۔ وہ تو لوت کی بوٹی ہے، جس درخت پہ بھی ڈال دو درخت کو بھی کھا جاتی ہے، میری کیا طاقت ہے؟ تو اصل بات وہی ہے کہ دعوت کا ایک انداز۔ اب آپ دیکھیں، ایمان سے کہیں اللہ جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے کہ فرعون ایمان نہیں لے آئے گا؟ بھئی اللہ کو علم تھا کہ نہیں کہ فرعون تو فرعون ہے، وہ ایمان نہیں لائے گا اور کفر پہ مرے گا؟ اللہ کی علم ہے، لیکن اللہ نے جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کو بھیجا تو فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کہ میرے پیغمبر جا رہے ہو فرعون کے پاس، سرکش ہو چکا ہے، لیکن تم نرم طریقے سے بات کرنا، شاید اس کو نصیحت مل جائے۔ اللہ تو جانتے ہیں لیکن ہمارے لیے یہ الفاظ کہے گئے۔ اللہ کو تو پتہ ہے کہ فرعون اسلام نہیں لائے گا، ایمان نہیں لائے گا۔ قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او يطغى۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن ہمیں تو ڈر ہے کہ ہمارے ساتھ ہی وہ کوئی زیادتی نہ کر ڈالے، وہ تو فرعون ہے نا بدبخت۔ قال لا تخافا، اللہ نے فرمایا بالکل نہ ڈرو،
اننی معکما اسمع و ارا، میں جو تم دونوں کے ساتھ ہوں. یاد رکھو یہ ساتھ ہونے کا معنی ہمارے بعض مولویوں نے یہ سمجھا ہے کہ اللہ بندے کے اندر داخل ہو جاتا ہے، ساتھ جو ہے ہر وقت، یہ معنی نہیں ہے. ساتھ ہونے کا معنی خود آگے قرآن نے بدلا دیا ہے کہ اننی معکما، کیسے؟ اسمع و ارا، میں ہر چیز سن رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں. یہ ہے معیت علمی کہ میرا علم ہے، میں ذرا ذرا سنتا بھی ہوں، جانتا بھی ہوں. تم کیوں ڈرتے ہو؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ میرے نبی آپ عفو و درگزر سے کام لیں. وامر بالعرف، یاد رکھو عرف معنی معروف، معروف کو ہم چلتے ہیں، یعنی جامع معنی یہ ہے کہ بھلائی کی بات، جو بھی بھلائی کے کام ہیں، بھلائی کی باتیں سب معروف ہیں، اور جو برائی کی باتیں سب منکر ہیں. یاد رکھو جو معروف منکر کے مقابلے پہ ہوتا ہے، جیسے حق باطل کے مقابلے پہ ہوتا ہے، جیسے صدق کذب کے مقابلے پہ ہوتا ہے، جیسے دن رات کے مقابلے پہ ہوتا ہے، تقابل ہے. تو اس لیے عرف کہتے ہیں معروف، بھلائی. اور فرمایا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، یاد رکھو جاہلین سے مراد یہ ہے کہ ایک تو جہالت ہوتی ہے عقیدے کی، کہ وہ اللہ کو چھوڑ کے بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کے قبروں پہ سجدے کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کے غیروں کی منتیں مانتے ہیں. یہ تو عملی جہالت ہے، وہ تو کافر ہو گئے. یہ علمی عقیدے کی جہالت. اور ایک ہوتی عملی جہالت کے وہ اعراض کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، اچھے کام نہیں کرتے، اعراض، وہ بھی جاہل ہے. اگر جاہل نہ ہوتے تو اللہ کے قرآن کو عمل نہ کرتے. تو اس لیے جاہلین سے مراد یہ ہے کہ یا عقیدے کی جہالت وہ کافر ہیں، عمل کی جہالت تو وہ منافق ہیں یا گناہگار ہیں. آپ ان سے اعراض کریں، ان کے متھے نہ لگیں. اسی لیے مومنوں کی صفت اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. ایمان والے لوگ جو ہیں اگر جاہل جو ہے وہ جھگڑا کرے وہ چپ کر کے گزر جاتے ہیں، بھائی ہم نہیں جانتے، وہ درگزر کرتے ہیں. اچھا اب یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی شیطان کو موقع ملے تو شیطان جو ہے وہ بھی اپنے وسوسے کے زور سے، طاقت کے زور سے بندے کو غلط راستے کی طرف کھینچتا ہے. یاد رکھو اللہ کے نبی تو پاک ہے نا، وہاں تو شیطان کا کوئی زور نہیں، بلکہ اللہ والوں پر بھی شیطان کا زور نہیں. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اللہ نے فرمایا بدبخت جو میرے بندے ہیں نا ان پر تیرا کوئی غلبہ نہیں، ان کا تو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. تو پھر حضور کو کیسے خطاب کیا گیا کہ اما ینزغنک نزغ من الشیطان، وہاں تو نزغ ہو ہی نہیں سکتا. تو علماء نے فرمایا کبھی خطاب نبی کو ہوتا ہے اور ہدایت امت کو ہوتی ہے، ورنہ اللہ کے پیغمبر پر تو شیطان حملہ کر ہی نہیں سکتا. بعض علماء نے فرمایا کہ ایک حدیث مبارک میں بھی ہے ہر بندے کے ساتھ ایک فرشتہ ہے جس کو ملہم کہا جاتا ہے، اور ہر بندے کے ساتھ ایک کرین ہے جو شیطان ہے، یعنی یہ دو اس کے ساتھ ہوتے ہیں. شیطان برائیوں کی طرف اکساتا ہے اور اللہ کا فرشتہ جو ہے وہ نیکی کی ترغیب دیتا ہے. ہر بندے کے ساتھ یعنی کرین لگا ہوا. تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی وہ ہے وہ کریم؟ اور جو میں ہاں میرے ساتھ تو ہے، لیکن لا یامرنی الا بخیر، اب وہ مجھے برائی کا حکم نہیں کرتا، بھلائی کی بات ہی کہتا ہے، چونکہ مسلمان ہو گیا ہے تو صحیح میرے ساتھ، لیکن اب وہ مجھے برائی کا حکم نہیں کرتا.
اس کا معنی یہ ہے کہ جب حضور کو وہ شیطان بھی نہیں کر سکتا تو کیسے خطاب ہے کہ ینزغنک من الشیطان نزغ؟ تو اس کے دو جواب علماء نے دیے ہیں۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ کبھی کبھی خطاب نبی کو ہوتا ہے اور مراد امت ہوتی ہے، جیسے فرمایا یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، اے میرے نبی جب تم عورتوں کو طلاق دو تو طلقتم النساء تو جمع کا صیغہ ہے، تو معنی یہ ہے کہ خطاب حضور کو ہے لیکن حکم جو ہے امت کو ہے۔ تو اس لیے بعض نے کہا کہ یہ بھی مراد حضور کی ذات تو پاک ہے، معصوم ہے، اللہ کا پیارا ہے، وہاں شیطان کیا کر سکتا ہے؟ حتیٰ کہ وہ کریم بھی مسلمان ہو گیا، لیکن علماء نے کہا کہ کچھ بھی ہو نا جی، اپنی طرف سے تو شیطان زور لگاتا ہے نا۔ اب آدم علیہ السلام کو وسوسے میں ڈال دیا کہ نہیں ڈال دیا؟ حالانکہ آدم بھی تو نبی ہے نا، آدم بھی تو خلیفۃ اللہ فی الارض ہے، کہ فوسوس لہم الشیطان، شیطان نے وسوسہ ڈال دیا اور وہ اس کے وسوسے کو مان بھی بیٹھے، قسمیں کھا کے جیسے کر کے، حتیٰ کہ آدم علیہ السلام نے ہمیں اس کے اس مشورے پہ عمل بھی کر دیا اور جنت سے اترنا پڑا۔ اس لیے علماء نے کہا، ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک شیطان جو ہے وہ آگ کا شعلہ لے کر حضور پہ حملہ آور ہونے لگا، لیکن اللہ کے فرشتوں نے اس کو مار کے بھگا دیا۔ تو اب ہدایت یہ کی گئی کہ بھی اگر شیطان وسوسہ ڈالے، حملہ آور ہو یا کسی شکل میں آگے بندے کو گمراہ کرنا چاہے، کیونکہ ابلیس کے تو کئی طریقے ہیں نا گمراہ کرنے کے، وہ عالم کو علم کی لین سے گمراہ کرتا ہے، عابد کو عبادت کے راستے سے گمراہ کرتا ہے، عالم ہے، خطیب ہے، استاد ہے، مدرس، او تمہارا درس ہو جناب، اب تو پوری دنیا میں تیری آوازیں گونج رہی ہیں، بس تکبر میں آیا تو گیا سب کچھ، سب برباد ہو گیا۔ آپ سے کہا بھی تم نے تو جیسے عبد القادر جیلانی کو کہا کہ جاؤ عبد القادر، میں نے تم پر تکلیف شریعت کی اٹھا لی ہے، تم نے اتنی عبادت کی ہے، مجھے راضی کر دیا، آج کے بعد تمہیں کسی شریعت کے حکم کی پابندی کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ نے فوراً پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب ابلیس سامنے آیا تو اس نے کہا کہ عبد القادر، اس جال سے، اس طریقے سے میں نے کتنے بڑے بڑے عبادت کرنے والوں کی گردنیں توڑ ڈالی ہیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ تو عابد کے ساتھ عالم بھی تو ہے نا، تو یہ علم نے بچا لیا۔ آپ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انہوں نے کہا کیوں میرے اوپر لعنت بھیجے ہو؟ آپ نے فرمایا بدبخت، مجھے علم نے نہیں بچایا، اللہ نے بچایا۔ کتنے عالم ہیں جو گمراہ ہو گئے، علم بچاتا تو سب کو بچا لیتا، بچانے والی اللہ کی ذات ہے، بچا لے تو ایک جاہل کو بچا لے اور نہ بچائے تو عالم کو بھی نہ بچائے۔ کئی لوگ معتزلی بن گئے، کئی لوگ دہریہ بن گئے، کئی لوگ قرآن کے منکر بن گئے، کئی لوگ قادیانی بن گئے، بڑے بڑے علم والے۔ تو علم نہیں بچاتا، بچانے والا اللہ ہے۔ تو اس لیے اگر کسی حال میں بھی شیطان حملہ کرے، علاج کیا ہے؟ علماء نے فرمایا کہ جو دشمن نظر نہ آئے نا وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ دیکھو نا جی، ایک دشمن تمہارے راستے میں چھپ کے بیٹھا ہو، تم گزرو تو مارے لاٹھی تمہارے ٹانگوں میں گر جاؤ گے، کیوں؟ دشمن ہے، چھپا ہوا ہے، اس کا اگر ظاہر ہو تو چلو کچھ تم بھی تو زور لگاؤ گے نا لڑنے کے لیے، جو پتہ ہی نہ ہو اس کا کیا کرو گے؟ اسی لیے حضور کی دعا ہے نا، وَأَعُوذُ بِعَظْمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي، یا اللہ ہم تیری عظمت سے پناہ مانگتے ہیں کہ کوئی نیچے سے ہمیں ہلاک کر ڈالے۔ تو بڑے سے بڑا طاقتور آدمی جا اور پاؤں کسی غار میں آ جائے بس فوراً گرے گا، نیچے کی پکڑ بڑی سخت ہے نا۔ اس لیے بعض علماء نے ایک بڑا عظیم نکتہ لکھا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم،
ابلیس نے کہا تھا مولا میں تیرے بندوں کو آگے سے بھی گمراہ کروں گا، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، 4 جہتوں کا ایک ذکر کیا، لیکن یاد رکھو اوپر کا بھی نہیں کیا، نیچے کا بھی نہیں کیا، ورنہ جہتیں تو 6 ہیں، 4 تو نہیں ہے نا، آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے۔ انہوں نے کہا نقطہ یہ تھا اوپر کا ذکر اس کی زبان پہ نہیں آیا چونکہ اوپر سے تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، اور نیچے کا ذکر اس لیے نہیں آیا کہ نیچے کا حملہ اگر کر دے تو بڑے سے بڑا علم والا بھی نہیں بچ سکے گا، اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں۔ اچھا اب دشمن جو نظر نہ آئے خطرناک ہے تو اللہ نے فرمایا تم اس ذات کی پناہ پکڑو جس کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، اور وہ کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاستعذ باللہ انہ سمیع علیم۔ واللہ اعلم۔